کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج میں جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ فوجداری جو پریکٹس کرتے ہیں نئے آنے والے وکلا حضرات ان کے لیے اسپیشلی، اور جو ہماری پبلک ہے خاص طور پہ ان کے لیے جو جن کو ایسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ان کو پھر پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ریمیڈی جو ہے وہ اپنی اویل کریں یا کیا وہ آگے کر سکتے ہیں. ان کے لیے بیسیکلی جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے خلاف عموماً جو ہے وہ اپلیکیشن تھانے میں دی جاتی ہے. تھانے والے جو ہے وہ کئی مرتبہ ایف آئی آر جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ بنتی بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن پھر بھی پولیس آفیشلز جو ہیں وہ ایف آئی آر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اگر، اور وہ جس کا سر پھٹا ہے وہ میڈیکل کرواتا ہے، میڈیکل کروا کے اپلیکیشن دیتا ہے، اپلیکیشن دینے کے بعد تھانے والے پھر بھی اس کو اگر لنگر آن کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں ایسے متاثرہ فریقین جو ہیں تو وہاں پہ ہمارے وکلا حضرات جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کا وہاں پہ ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ایف آئی آر دینے سے انکاری ہے، تو ہم آپ کی 22A/22B کی پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دیتے ہیں. چونکہ الٹیمیٹ جو فورم ہے، الٹیمیٹ ریمیڈی جو ہے، اگر ایف آئی آر درج نہ ہو رہی ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ جو تھانہ ہے اس کو پارٹی بنا کے، اس کے جو سی سی پی او ہے یا ایس پی کو پارٹی بنا کے یہاں پہ متعلقہ سیشن کورٹ کے اندر وہاں پہ 22A/22B کی پٹیشن جو ہے وہ جسٹس آف پیس کے سامنے دائر کی جاتی ہے. وہ جو ریلیونٹ جسٹس آف پیس ہیں، اب وہاں پہ ہوتا گیا ہے کہ ایک ویسے ہی ایک لمبا پروسیجر، ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ گین کر کے جسٹس آف پیس کے پاس آیا جاتا ہے. جسٹس آف پیس جو ہے وہ روٹین میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب وہ عدالت کے سامنے پٹیشن آتی ہے تو ویری فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس کو کمنٹس کے لیے جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ متعلقہ ڈی ایس پی کو یا متعلقہ تھانے کو کہتی ہے کہ اپنے کمنٹس جو ہے، اپنی رائے جو ہے وہ اس کے اوپر دے کہ یہ فلاں شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے کیوں جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کی، یا یہ فلاں شخص کی اپلیکیشن آئی ہے اس کو دیکھیں. جب وہ متعلقہ ایس ایچ او کے پاس جاتی ہے، ڈی ایس پی کے پاس جاتی ہے، وہاں پہ پھر 1-2 دن جو ہے وہ یا 2-4 ڈیٹس جو ہیں کہہ لیں آپ، وہ اس کو لنگر آن اور کر دیتے ہیں. دونوں پارٹیز کو سننا چاہتے ہیں، کئی مرتبہ ایک پارٹی آتی ہے، کئی مرتبہ نہیں آتی، کئی مرتبہ مطلب اسی طرح لنگر آن کرتے ہوئے 22A/22B کی پٹیشن جو ہے وہ بھی ایک طول کا شکار ہو جاتی ہے کئی مرتبہ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیراویز کمنٹس کی بنیاد پہ جو ڈیلے ہوتا ہے، کئی مرتبہ دوسری پارٹی جس کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ 22A/22B کی پٹیشن دائر ہو چکی ہے تو وہ بھی وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپلیکیشن، وہ بھی وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنا پاور آف اٹارنی جو ہے وہ جمع کروا دیتا ہے کہ میرے متعلق یہ اپلیکیشن ہے لہذا مجھے بھی سنا جائے. اب ویسے تو اگر جسٹس آف پیس جو ہے وہ اس کے ریکارڈ کے مطابق اس کی جو اس کے پاس ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جو روٹین ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ پیراویز کمنٹس کے لیے بھی بھیجتے ہیں. کئی مرتبہ دوسری طرف سے اگر وکالت نامہ آتا ہے تو اس کو سننے کے لیے بھی ہیئرنگس جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. جبکہ فوری انصاف کے لیے ویسے تو ہونا یہی چاہیے کہ ایسا جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو روٹین ہے وہ اسی طرح چلتی تھی. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 2 لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کئی ہمارے دوست حضرات جو ہیں ان کو اس کا پتہ بھی ہو، لیکن جو ہمارے نئے آنے والے وکلا حضرات ہیں ہو سکتا ہے ان کو نہ بھی پتہ ہو. ان کے لیے اور پبلک اویئرنیس کے لیے یہ ججمنٹس میں بتانے لگا ہوں کہ لا یہ کہتا ہے کہ جسٹس آف پیس کے پاس پاورز ہیں
کہ وہ پیراوائز کمنٹس کو منگوانے کے بغیر بھی ایف آئی آر کا آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیراوائز کمنٹس کے لیے ایڈجرن کریں کیس کو. اسی طرح دوسری صورتحال میں جسٹس آف پیس اس چیز کا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ رسپونڈنٹ کو یعنی کہ جس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے اس کو بھی سنیں. یہ دونوں صورتحال جو ہے یہ جسٹس آف پیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آیا کہ وہ آن دا فیس آف دا ریکارڈ اگر وہ میڈیکل اس کو جس طرح میں نے ابھی ایگزامپل دی تھی کہ میڈیکل بھی موجود ہے اور اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ نومینیٹ کیا گیا ہے اس بندے کو جس کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی ہے، تو پھر ایف آئی آر ویسے تو تھانے میں ہی ہو جانی چاہیے، لیکن اگر وہ جسٹس آف پیس کے پاس آ جاتی ہے اور میڈیکل بھی آ جاتا ہے تو پھر آرڈر ہو جانا چاہیے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی ایسی پٹیشن جو ہے وہ جسٹس آف پیس کے پاس آتی ہے تو آیا کہ وہ پیراوائز کمنٹس منگوانے کا پابند ہے کہ نہیں. یہ ججمنٹس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پابند نہیں ہے. یہ ہے ججمنٹ 2013 پاکستان کرمنل لا جرنل 117 اور دوسری ہے PLJ 2018 لاہور 226. یہ دو ججمنٹس ہیں جن کے اندر کیٹاگوریکلی بیان کیا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ پیراوائز کمنٹس جو ہے وہ طلب کرے. وہ ان کو طلب کیے جانے کے بغیر بھی آرڈر کر سکتا ہے. اکثر آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ پولیس کی فائنڈنگ جو ہے وہ جج کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. تو یہ اسی تناظر میں ہے کہ پولیس فار ایگزامپل اگر پولیس جو ہے وہ پیراوائز کمنٹس جو ہے وہ بھیج بھی دے اور وہ کمپلیننٹ کے اگینسٹ دے دے تو پھر بھی وہ بائنڈنگ نہیں ہے. جسٹس آف پیس کو اگر نظر آ رہا ہے کہ یہ جھگڑا ہوا، اس نے سر پھاڑا اور پولیس جو ہے وہ اس کے اپوزٹ اگر کمنٹس دے رہی ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جسٹس آف پیس جو ہے وہ آرڈر از خود بھی کر سکتا ہے. وہ جو پیراوائز کمنٹس آتے ہیں وہ جسٹس آف پیس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اسی طرح رسپونڈنٹ کو سننے کے پابند جو ہے وہ جسٹس آف پیس آیا کہ ہیں کہ نہیں، تو وہ بھی میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ بائنڈنگ نہیں ہے. رسپونڈنٹ کو سننا جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے جسٹس آف پیس کے اوپر. تو اس حوالے سے بھی ایک ججمنٹ ہے وہ ہے 2020 YLR پیج 44. یہ ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر مینشن کیا گیا ہے، جس کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ جسٹس آف پیس جو ہے وہ رسپونڈنٹ کو سننے کا پابند نہیں ہے، وہ ایکیوز کو سننے کا پابند نہیں ہے اگر فیس آف دا ریکارڈ یا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے تحت یعنی کہ جو ڈاکومنٹ ساتھ لگائے گئے ہیں ان کے تحت یہ واضح ہو جائے کہ وہ ایکیوز جو ہے وہ اس کے اندر فلی انوالو ہے تو پھر وہ رسپونڈنٹ کو سننے کے بھی پابند نہیں ہے. بیسیکلی زیادہ تو پیراوائز کمنٹس کو منگوانے کے اوپر ہی زور دیا جاتا ہے جسٹس آف پیس کی طرف سے. تو اس کے اوپر میں نے یہ دو ججمنٹس جو بتائی ہیں ان کو آپ ریلیونٹ کورٹ میں جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں. وہاں پہ پیش کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے اور اس کا ایف آئی آر کا آرڈر جو ہے وہ ہونا اشد ضروری ہے اور فوری طور پہ ہونا چاہیے، تو یہ دو ججمنٹس جو ہیں وہ پیش کر کے عدالت سے آپ آرڈر لے سکتے ہیں کہ پیراوائز کمنٹس منگوانا جو ہے وہ عدالت کے اوپر بائنڈنگ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک فوجداری کیسز کے حوالے سے جو پٹیشنز دائر کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ایک اہم ججمنٹس ہیں، ایک اہم پیش رفت ہے عدالتوں کی طرف سے سبارڈینیٹ کورٹس کو کہ وہ فوری انصاف کو یقینی بناتے ہوئے ان ججمنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے انصاف کو فوری طور پہ پرووائڈ کریں اور فوری طور پہ آرڈر پاس کیا کریں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ فوری مل سکے. امید کرتا ہوں یہ ایک مختصراً سی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. نیکسٹ کسی لیگل ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.